السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکیہ، یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے۔ اس کی 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 8ویں نمبر پر نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے مکی زندگی میں آپ پر 7 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے ابتدا کی صورت ہے اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 87 نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات، وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو درست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی صورتوں میں سبح یا یسبح کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ اے میرے نبی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اور کہیں فرمایا کہ سبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی ساری مخلوقات اور سب کچھ۔ اور بعض صورتوں میں یسبح کے لفظ سے اس بات کو ذکر کیا گیا۔ تو ان سب صورتوں کے اس پہلے لفظ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی، کمی اور نقصان سے پاک ہے، اور اس کے مفہوم میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ جب بھی اس صورت کو پڑھو تو سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کو پڑھتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ اس کے بعد میں کہتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ بعض میں یعنی اس لفظ کو اتنا اہم یہ لفظ ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہ اس کو سجدے اور رکوع میں سجدے میں بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ نمازی کہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند ہے۔ یعنی سبح کہہ کر جب حکم دیا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح فوراً بھی بیان کی جائے اور نماز میں بھی۔ دوسری اس میں چیز یہ ہے، دوسری اس کی قسم، اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اپنے رب کو ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری سے پاک سمجھو۔ یعنی مشرکین جو شرک کرتے ہیں، ان کے جو باطل عقیدے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو کہ وہ ہر ایک چیز سے، ہر برائی، کمزوری سے پاک ہے۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رب تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے رہو، یعنی ایسے طریقے سے یا ایسی جگہ یا ایسے الفاظ میں یاد اللہ تعالیٰ کو نہ کرو جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے اور اس تعظیم کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی بیان کرو جو اس کے لائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی، استہزاء، مذاق اڑانا، اس قسم کا کوئی بھی پہلو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے برابر کی سطح پہ لا کے بات کرنا، جس طرح ہم اپنے برابر کے بندے سے بات کرتے ہیں، کہ ایسا کرنے سے باز رہو۔ یہ حکم یہاں یعنی اس کا ایک مفہوم تیسرا یہ ہے۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام کسی بھی مخلوق پر نہ بولو، یعنی سبحان یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ کسی انسان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو صرف اللہ کی ذات میں جو صفات پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر وہ لفظ نہ بولا جائے، بلکہ وہ صرف اللہ ہی کی تسبیح اور اس کی ہی تعریف کے لیے وہ لفظ بولا جائے۔ بہرحال یہ سارے مفہوم ہی اس آیت مبارکہ کے صحیح ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کا نام لے کر، ربک جو تیرا پالنے والا ہے، یعنی ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔
ایک یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اسم بامسمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ باقاعدہ ایک ذات کا نام ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ غلط ہیں۔ اللہ کا وجود ہے اور اس کا نام، اس کے بے شمار نام بھی ہیں، لیکن ہم اس کی کوئی مشابہت بیان نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، اللہ سے اوپر اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں اور اس سے اوپر اور کوئی چیز نہیں۔ آگے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی الذی خلق فسوی، کہ جس نے انسان کو، پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے، وہی پیدا کرے تو کر سکتا ہے، نہ کوئی بیٹے دے سکتا ہے، نہ بیٹیاں دے سکتا ہے، نہ کسی اور مخلوق کو کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ تمام مخلوقات کا خالق صرف اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ فسوی، اس نے درست بنایا، یعنی انسان کے ہاتھ پاؤں، کہ دیکھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے اپنے سارے جسم کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ہماری ہر چیز ہمارے جسم کی مطابقت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ بیان کی گئی ہے والذی قدر فہدی، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اندازہ کیا، فہدی، اور اس نے اس کو ہدایت دی۔ یعنی قدرہ کا معنی کیا ہوا کہ جس نے ہر چیز کے متعلق ایک اندازہ پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، یعنی مخلوقات کی مثلاً تعداد، کہ ہر چیز کو کتنی تعداد میں پیدا کرنا ہے، ان کا رزق کیا ہے، عمر کیا ہے، یہ مطلب سعادت میں ہیں یا شقاوت میں ہیں، ان کی تقدیر کیا ہے انسانوں کے متعلق، پھر اسی طرح جانوروں کے متعلق کہ ان کی عمریں کتنی ہیں اور کیا، یہ سب کچھ اس نے پہلے سے اندازہ کر رکھا ہے۔ فہدی، اس نے رہنمائی کی، ہدایت دی، یعنی ہر چیز کو اس نے اس کی ضروریات کو پورا کرنا سکھا دیا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتے ہی چوس کر دودھ پیتا ہے، ایسے ہی جو زہریلے جانور ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ڈستے ہیں، پھر پرندوں کو اپنے گھر بنانے سکھائے، انسانوں کو اپنی ضروریات حاصل کرنے کے طریقے سکھائے۔ یہ دنیا کی تمام مشینری، یہ ساری سائنس کی ترقی، یہ فہدی میں ہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ اس کی ہم کائنات کی جو چیزیں ہیں ان میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جانوروں کو، مکھیوں کو، پرندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو اپنے گھروں کے رستوں کی پہچان سکھائی، انسانوں کو سکھائی، یہ سب چیزیں فہدی میں آ جاتی ہیں۔ والذی اخرج المرعی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا۔ یہ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ یعنی انسان کو اپنے گوشت کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، اپنی سواریوں کے لیے جانوروں کی ضرورت تھی، تو جانوروں کی وہ خوراک نہیں رکھی جو انسان کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت مشکل تھا۔ اب دیکھیں کہ ہم اصل چیز ہم کھاتے ہیں اور چھلکے جانور کھاتے ہیں، اس نے ان کا چارہ بنایا ہے، تو یہ اسی کی قدرت ہے کہ اگر جانور بھی ہمارے جیسی خوراک کھاتے ہوتے تو پھر دنیا میں خوراک کی بہت قلت ایک طرف ہو جاتی، دوسری طرف یہ کہ خوراک کے جو چھلکے اور فضلات ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے، چھلکوں کو کون کھاتا اور کیا ہوتا، جس طرح چاول کا چھلکا ہے، گندم کا چھلکا ہے، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے توڑی بنتی ہے، یہ سب چیزیں کہاں جاتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ان چیزوں کا، جانوروں کا چارہ بنایا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، بس اس نے اس کو کر دیا غثاءً، کوٹا ہوا، احوا، سیاہی مائل، کہ یعنی جانور جب کھاتے ہیں تو ان کی حالت کیفیت اس چیز کی اور ہوتی ہے، اور جب وہ خارج ہوتا ہے تو وہ اور قسم کا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی، مثلاً کھیتوں میں کھاد کے کام آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ یعنی اس کی قدرت ہے کہ پہلے پھل کھاؤ، پھر چھلکے جانوروں کو کھلاؤ، پھر ان جانوروں کے فضلات کو پھر کھیتوں میں ڈال کر پھر اس سے نئے پھل اگا لو، اور اتنے تازہ اور خوشبودار
کہ ان میں ان چیزوں کی بدبو کا کوئی اثر ہے ہی نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے بس آپ نہیں بھولیں گے۔ چونکہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا ابتدائی دور تھا، آپ بڑے فکر مند رہتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی اپنی قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کو پڑھا دینا بھی ہماری ایک بہت بڑی قدرت ہے، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی بعض احکامات ایسے تھے کہ ان کو ابتدائے اسلام کی وجہ سے ذرا نرم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر جب لوگ اس کو سمجھ گئے تو پھر ان کو ان کی اصل کیفیت پر لایا گیا۔ جس طرح پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا لیکن صدقے کا تھا، پھر زکوٰۃ کی ایک مد مقرر کر دی گئی۔ ایسے ہی لوگ روزہ رکھتے تھے لیکن فرض نہیں تھا، پھر اس کو فرض کر دیا گیا۔ نماز پڑھتے تھے لیکن فرض نہیں تھی، رکعات بھی تھوڑی تھیں، پھر اس کو فرض کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، یعنی جن احکامات کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہیں گے یا بھلانا چاہیں گے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت تھی، ورنہ انسان چاہے جتنا مرضی ذہین ہو کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھولنے کی اور من وعن پہنچا دینے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ تم میری نبوت پر گواہی مانگتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی گواہی سب سے بڑی ہے، کس کی گواہی مانگتے ہو؟ تو پھر فرمایا کہ اللہ شہید بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ تو اللہ خود پیغمبری دینے والا، قرآن کو نازل کرنے والا، نبی علیہ السلام کو پیغمبر بنانے والا، اور جب وہ خود ہی اس چیز کی گواہی دے کہ میرے پیغمبر نے کوئی چیز نہیں چھپائی تو پھر اس میں شک کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور چھپے ہوئے کو بھی۔ یہاں ظاہر کا لفظ پہلے آیا اور خفی کا بعد میں آیا۔ حالانکہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ کسی کے دل کا خیال یا کسی کی رازداری کو جان لینا یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ہم سے بعید ہیں، دور ہیں، مسافت ہے بڑی ہماری اور اللہ کے درمیان۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زمین پر ہر بات، ہمارے دل کی ایک آہٹ کو بھی سن لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس میں بعض اوقات بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ بلند آواز کو تو ہر کوئی سن لیتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی قدرت ہے؟ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کے ایک استاد محترم تھے، وزیر ابن حبیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس بات پہ بہت غور کیا کہ اونچی آواز کے سننے میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ جب ایک ہی وقت میں کئی لوگ بولنا شروع ہوئے تو ان کئی بولنے والوں کی آواز کی پہچان سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی سمجھ آئی، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، کہ اگر ساری دنیا اکٹھا بلند آواز سے بولنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہر ایک کی الگ الگ آواز کو سنیں گے، یعنی ہر ایک کی آواز کو الگ الگ سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی قدرت ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی اس آیت میں ایک یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ کفار مکہ آپ کے خلاف جتنا شور مچا رہے ہیں یا یہ مخفی مجلسیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف، تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بعد یہ ذکر کیا کہ وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو آسانی کے لیے، یعنی آسانی اور سہولت کے راستے آپ کو میسر کر دیں گے۔ آپ کو ہم بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کون سا رستہ آسان ہے، آپ بس ذرا خاموش رہیں۔ اور فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ یعنی خاموشی اختیار کریں، بس آپ نصیحت کریں، بے شک نصیحت نفع دیتی ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر خاموش رہ کر ان کی باتوں کو سنتے جائیں، اور ہم آپ کو اپنی وحی بھی یاد کروا دیں گے اور اس کا بیان کرنا بھی آسان کر دیں گے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
فرمایا کہ ان کو نصیحت کیجیے، بے شک نصیحت ہی نفع دیتی ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نصیحت کا تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہاں کیا کیا جائے؟ بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، اب ہم چھوڑ دیں ان کو کہنا، یا استاد ہے شاگرد اس کی بات نہیں مانتا تو وہ چھوڑ دے، یا اسی طرح کیا کرنا چاہیے؟ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ نصیحت کو کبھی بھی نہ چھوڑو، نصیحت کرتے ہی رہو۔ ان نفعات ذکرہ، کہ نصیحت ہی نفع دیتی ہے، یعنی اگر آپ نصیحت کریں گے تو نصیحت کرنا ہی فائدے کی بات ہے۔ اس کے یعنی اس کی 2-3 قسم کی تفسیر اس کی ہے۔ تفسیر سنائی میں یہ لکھا گیا ہے، مفسر نے کہا ہے کہ بعض لوگ گمراہ لوگوں کو بعض و نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نصیحت کا نفع ہی نہیں ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ آیت ان کو اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ نصیحت ہرگز نہ چھوڑو، یعنی جب تک انسان کو کسی قطعی دلیل سے یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ اس شخص کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ نصیحت کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ یہاں ان کے لفظ سے تاکید کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو وحی کا سلسلہ نہیں ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کی قسمت میں ہدایت واقعی نہیں ہے؟ ہمیں تو شک ہی ہوتا ہے نا، یا ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو فائدہ دے دے۔ تو جب ہمیں قطعی طور پر اس بات کا علم نہیں ہے تو پھر ہمیں نصیحت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت کرتے ہی رہیں۔ اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اگر نصیحت فائدہ دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے نصیحت فائدہ دے اسے نصیحت کرو اور دوسرے کو نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ نصیحت سب کو کرو۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری نصیحت کا فائدہ کس کو ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا، تو پھر ہم خود لوگوں کو معین نہ کریں کہ ہم اس کو نصیحت کریں گے اور اس کو نہیں کریں گے، بلکہ سب کو یکساں نصیحت کرتے ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نصیحت میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ڈال دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ ان قریب وہ شخص نصیحت لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہمیں ہوا کہ یعنی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے خشیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس بات کی وضاحت سے پہلے ہم نصیحت کرنے کا یعنی اس آیت کی تیسری تفسیر پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں یہ حرف شرط ہے، شرط کا معنی دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نصیحت فائدہ دیتی ہے، موقع محل کا خیال رکھ کر نصیحت کرتے رہو، بے موقع اور غیر مؤثر بات نہ کرو۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یعنی نصیحت اس شرط پر کرو کہ نصیحت نفع دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نصیحت کی بات کو سن کر پتھر مارنے کو آتا ہے تو وہاں چپ ہو جاؤ، موقع کی تلاش میں رہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو نماز کی یا کسی چیز کی نصیحت کرتے کرتے اتنی زیادہ کر دیتے ہیں نصیحت کہ وہ بچے بات سننے کی بجائے الٹے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، موقع محل کا انتظار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے تھے تو ان کا موڈ دیکھتے تھے، اگر وہ مصروف ہیں تو پھر نہیں۔ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے تو اسلام قبول کیا اور آپ کے پاس انہوں نے رہ کر کچھ سیکھنا چاہا، آپ ان کو سکھاتے رہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب ان کے دلوں میں اپنے بیوی بچوں کا شوق آیا ہے، یہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، واپس لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو روکا نہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ یعنی جس کو نصیحت ہم کر رہے ہیں اس کا رجحان دیکھیں، اگر وہ بات کو سننا چاہتا ہے تو پھر سنائیں، اگر نہیں سننا چاہتا تو دوسرے وقت تک اپنی نصیحت کو سنبھال کے رکھیں تاکہ اچھے وقت میں اس کو نصیحت کی جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، فرمایا کہ جس کے دل میں خشیت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے،
وہ تو نصیحت پکڑے گا، لیکن اس سے وہی شخص بچتا ہے اشقا، جو بدبخت ہے، یعنی جو بدبخت ہے، جس کی قسمت اچھی نہیں ہے، وہ نصیحت کی طرف آتا ہی نہیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ شخص جو بہت بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، استغفر اللہ، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، یعنی جہنم کی زندگی نہ زندگی ہے، نہ موت آئے گی کہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی کفر سے، شرک سے، گناہوں کی ناپاکی سے، ہر چیز سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، فرائض کو ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس نے ادا کیا۔ تو ان تمام حقوق کی ادائیگی سے اور فرائض کی ادائیگی سے بندے کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ اس نے اپنے رب کا نام لیا، تیسری بات اس نے نماز پڑھی، یعنی یہ فلاح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلی بات کیا ہے کہ اپنا تزکیہ کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا، یعنی یہاں ذکر اذکار اور عبادت بھی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد کرنا بھی مراد ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھی، یعنی اپنا پورا بدن اس نے اللہ کے سامنے مطیع کر دیا کہ وہ جسمانی طور پر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دینا یہ فلاح کے خلاف ہے، اور ترجیح میں سب سے زیادہ مال و دولت کا ذکر آتا ہے، یعنی اگر ایک شخص مالی عبادات کو چھوڑ کر اپنی وہ دنیا بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ فلاح نہیں پا سکتا، بلکہ وہ اپنے مال کو حلال طریقے سے کمائے، حلال کاموں میں خرچ کرے اور حقوق کو ادا کرے، اور اپنی آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کرے، فرضی زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ پانچویں بات اللہ نے ذکر کی ہے، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یعنی اگر ایک شخص فلاح چاہتا ہے تو وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کرے، اور کیونکہ وہی خیر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے، دنیا تو تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ پانچ بڑی بڑی چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ سب چیزیں پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیمات نازل کی گئی ہیں ان میں یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ پہلی شریعتوں میں بھی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی یہ دو بہت بڑے نبی ہیں اس لیے ان دونوں کا نام لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی نصیحت کی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرو، اور اللہ کا نام لو، اس کو بلند سمجھو، اس کی قدرتوں کا یقین کرو، اور اس کے احکامات کو تسلیم کر کے اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ فلاح اسی چیز میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔